پیپلز پارٹی لا رہی ہے اور پیپلز پارٹی سمجھے گی یہ نواز شریف لا رہے ہیں. دیکھیے ابھی تو ایک جو آپ دونوں کا قصہ شروع ہوا ہے یہ تو فرانس سے شروع ہوا ہے, تو نواز شریف تو نہیں لائے اس کو. تو پھر تو ان کی بات درست ہے نا کہ یہ کہیں اور سے آ رہا ہے. اچھا اب فرانس سے آ رہا ہے کہ آسمان سے آ رہا ہے, بات یہ نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے, بات یہ ہے کہ ان دونوں کو یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ ہمیں اس سسٹم کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی چابی اپنی جیب میں رکھنی ہے, نہ یہ سپریم کورٹ کو دینی ہے نہ یہ کسی اور ادارے کو دینی ہے, جب تک یہ ڈٹرمنٹ نہیں ہوں گے اس بات پر. اور میں آپ سے دیکھیے یہ جذباتی باتیں اور ہیں, ہم بھی بہت کرتے رہے, بہت جک ماری ہم نے بھی زندگی میں, کہ وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے کہ پھر بھیانک تیرگی میں آ گئے ہم گجر بجنے سے دھوکا کھا گئے. تو ہم نے یہ بار بار یہ کاروبار کیے ہیں اس ملک میں, آپ کوئی تحمل سے, کوئی صبر سے, کوئی دانائی سے, کوئی حکمت سے کوئی کام کریں, اور یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں اور دونوں لیڈر ہیں یہ طے کر لیں یہ بات. اچھا یہ بات طے کر لیں. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. احسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احسن صاحب معاملہ یہ ہے کہ ناجی صاحب بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, مجیب الرحمان شامی صاحب کی تو آپ گفتگو بھی سن رہے تھے, اور ہم دیکھنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا حکومت اور اپوزیشن کا آپس میں معاملہ طے نہیں ہو رہا, یا کچھ نادیدہ ہاتھ ایسے ہیں جو کہ یہ معاملہ طے نہیں ہونے دینا چاہ رہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات طے کرنا تو سارے کا سارا ہاتھ حکومت کے میں ہے. اگر حکومت اس ایجنڈے پر کہ جس پر وہ خود بھی کمیٹڈ ہے اگر عمل درآمد کرے تو اس کو تو کسی نے نہیں روکا. جس طرح کہ ہمارے ہاں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کانسپریسی تھیوری میں کہ جی انگریز جو ہے وہ یہاں پر آ کے اس نے اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں اور یہ کر دیا وہ کر دیا. تو انگریز ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے لیے تو نہیں آیا تھا. ہر قوم نے, ہر طبقے نے, ہر ادارے نے اپنے مفادات کے لیے کام کرنا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہے تو سیاستدانوں کا اور جمہوری قوتوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے مفادات میں کام کریں. اور جس طرح ججز کا معاملہ تھا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یہ اگر پہلے کر دیا جاتا تو آج نہ کولیشن ٹوٹتی نہ ملک کے اندر اتنی مہاجرائی کی طرف ہم جاتے. اسی طرح 17ویں ترمیم جو ہے اس کو ختم تو ہونا ہے بالآخر, وہ ایک نہ ایک دن ہوگی, جلد ہو یا بدیر ہو. اس کے اوپر تو کمیٹی بنی ہے نا آئینی ترمیم کے اوپر, اس میں آپ کے 4 ممبران بھی ہیں. اس میں ہو رہا ہے نا کام, لیکن بنیادی طور پہ گرین سگنل حکومت کا ہوگا جب حکومت کا پولیٹیکل ویل ہوگی, ٹائمنگ ہوگی کہ اب ہم نے کرنی ہے, تو وہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو آمادہ کر کے اسے فوری طور پہ کر سکتے ہیں. تو میں یہ اچھا نہیں احسن صاحب, یہ تو معاملات ہے نا جو کہ سطح آپ پہ ہے, لیکن جو ناجی صاحب نے جو ہمیں ایک تجزیہ پیش کیا, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو فائلیں نکل رہی ہیں جو زرداری صاحب کے خلاف نکل رہی ہیں وہیں سے, اور وہی لوگ نکال رہے ہیں, اور جو اب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف نکل رہی ہیں وہ بھی وہی لوگ نکال رہے ہیں. تو یہ جو مائنس اور پلس ہے یہ کسی کا حق نہیں ہے ماں سوائے پاکستان کے عوام کے. اور یہی جو پاکستان میں کھیل ہوتا رہا ہے کہ کچھ اور طبقے اور حلقے پاکستان کی سیاست میں مائنس اور پلس کرتے رہے, آج اسی کا ہم یہ نتیجہ بھگت رہے ہیں. لہذا میرا خیال ہے کہ ہمیں جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, اور اگر کسی کو مائنس کرنا ہے تو پاکستان کے عوام کو کرنا ہے, تو پھر اس میں مائنس کر دیں گے. تو پھر اس میں کیا, یہ ایک مفروضے کے طور پہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جہاں حالات ایسے ہوں اور جہاں اپوزیشن کی بھی یہ خواہش ہے کہ سسٹم جو ہے وہ سٹیبل رہے, تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ان نادیدہ قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے کہ وہ تمام جگہیں جہاں پہ ابھی معاملہ جو ہے وہ طے نہ بھی ہوا ہو کہ اپوزیشن کہے کہ فی الحال اس کو ہم جو ہے دبا کے رکھتے ہیں تاکہ کسی اور کو اس کا فائدہ نہ ہو. اور یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ ناجی صاحب نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں میاں نواز شریف کافی جو ہے مدبرانہ طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں بہت بے صبر ہیں. نہیں, کوئی ہماری پارٹی میں کوئی بے صبرا نہیں, اور ہم بالکل چاہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے, سسٹم آگے کی طرف چلے. کہ ہم بے صبری کس چیز کی کریں گے؟ آج جو یہ پچھلے دور کے کانٹے جو بکھرے ہوئے ہیں جس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی موجودہ حکومت کی اور پچھلی حکومت کی بھی, اب یہ کہ کوئی یہاں پہ آگے 4 چاند تو نہیں لگے ہوئے ہم بے صبری کریں گے ہم نے آگے جو فوراً کوئی پتہ نہیں کیا کر لینا ہے. لہٰذا ہمیں کوئی ایسی جلد بازی نہیں ہے. پھر اسی طرح آج میں پڑھ رہا تھا ایک اخبار نے لکھا ہے کہ جی نواز شریف اور پی ایم ایل این کا سارا جو مقصد ہے وہ تیسری دفعہ کے اوپر ہے. آپ یقین کیجئے کہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر کی جو اجازت ہے وہ ہمارے کہیں دور دور ریڈار میں نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں اس سے خطرہ ہی کوئی نہیں.
نواز شریف صاحب موجودہ اسمبلی میں وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہیں، اور جب بھی اگلا الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں اتنی اکثریت مل جائے گی کہ 2 منٹ میں وہ اسمبلی تیسری ٹرم کی مدت کو اٹھا کے مارے گی، جس طرح ترکی میں نہیں، صحیح، بالکل، اردوغان صاحب کا ہوا تھا. لہٰذا ہمارا ایجنڈا بڑا فوکسڈ ہے، ہم اس نظام کی مضبوطی چاہتے ہیں. حکومت کو چاہیے جتنی سپیس نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو دے رہے ہیں کبھی کسی اپوزیشن نے نہیں دی ہے. چلیے، حکومت کو چاہیے بہت ایجنڈے پر امپلیمنٹ کرے کہ جس نے اس نے کمٹ کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ایک وقفے کا وقت ہو گیا. ناجی صاحب آپ نے ان کی بات سنی، شامی صاحب آپ نے احسن اقبال صاحب کی بات سنی. واپس آتا ہوں آپ دونوں کی طرف وقفے کے بعد. سیاسیات میں خوش آمدید. ملک کی عمومی صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پچھلے سیگمنٹ میں شامی صاحب نے گجر کی آواز کا ذکر کیا اور منیر نیازی صاحب نے کہا تھا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، تو کوئی دیر تو نہیں ہوگی شامی صاحب؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی جو احسن اقبال کہہ رہے تھے نا، یہ بات بڑی اچھی ہے، لیکن ہوگا کیا یا ہوتا کیا نظر آ رہا ہے؟ جب ایک پارٹی کی فائل نکل گی تو دوسری بغل میں جائے گی، اور جب اس کے بعد دوسری کی فائل آئے گی تو پہلی بغل میں جائے گی، اور پھر یہ فائلوں کا مقابلہ شروع ہو جائے گا. یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. نہیں، لیکن وہ تو بغلیں جو بجانے کا یہ اب معاملہ ہو رہا ہے، اس میں تو جو ہے وہ شیڈوز میں کوئی اور کھڑا ہو کے بغلیں بجا رہا ہے ناجی صاحب کے مطابق. نہیں، میں اگر آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے میں بات ایسی نہیں کہنا چاہتا، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کی آف دی ریکارڈ سرگرمیاں جو ہیں ان پہ کچھ نظر کریں گے. اچھا، آف دی ریکارڈ سرگرمیاں، ٹھیک ہے نا، اور ایک دوسرے کو تنگ کر کے خوشی محسوس نہ کریں. اور اس لیے سسٹم کی جو حفاظت ہے نا، نواز شریف صاحب اگر سسٹم کی حفاظت کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ کی بات ہے. درست، انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ. ہاں جی. اب اگر یہ نہیں ہوگا، سسٹم نہیں ہوگا تو پھر سیاست کون سی ہوگی؟ اس لیے ان کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو اسی طرح اس میں رکھیں. تو ان کی پارٹی تو اس بات پہ مصر ہے کہ، اور یہ نجم صاحب نے بھی کہا کہ ان کی پارٹی مصر ہے کہ ہم تو اسی حوالے سے چلنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ مصر ہے، لیکن فائلوں کا کھیل شروع ہو رہا ہے. اچھا، فائل کھیلنے کے مجھے خدشہ نظر آ رہا ہے. اچھا، کیونکہ اب ایک طرف پیپلز پارٹی تو این آر او زدہ ہے، این آر او کے تحت مقدمے ہیں، زرداری صاحب پر بھی مقدمے ہیں. اس میں تو اب کوئی نواز شریف صاحب پر کوئی مقدمہ ابھی تک سطح پہ نظر نہیں آ رہا. اب وہ ساری چیزیں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ دونوں جماعتوں کے درمیان الٹیمیٹلی وہ ایک اعتماد کا فقدان ہوتا چلا جائے گا. مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا ہے. ناجی صاحب، پارٹیاں تو ساری این آر او زدہ بھی ہیں اور نیب زدہ بھی ہیں، لیکن جو انلائٹڈ سیلف انٹرسٹ کی بات کی شامی صاحب نے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اگر سیاست کو ایک نئے انداز سے چلانا ہے، اور اگر جمہوریت کا ہم بہت بات کرتے ہیں کہ اس کو تناور درخت بنانا ہے، تو یہ تو پھر معاملہ اس طرح تو نہیں چلے گا. یہ تو اور خاص طور پہ اگر میں آپ کی بات کا اعادہ کروں کہ جہاں پہ ایسی قوتیں ہیں کہ جو اس کو نہیں پنپنے دینا چاہتی. بالکل ہیں جی. اور یہ دونوں بڑے لیڈروں نے بہت سوچ بچار کے بعد، بڑے تجربے کے بعد، بے حد تکلیفیں اٹھانے کے بعد ان مسائل کا ایک حل ڈھونڈا تھا جس کا نام میثاق جمہوریت ہے. اگر یہ آج میثاق جمہوریت پر اس کی روح کے مطابق آئینی ترامیم کر دیں تو ان کے پاس ان سارے مصائب کا علاج موجود ہے. پھر تو نواز لیگ صحیح کہتی ہے یہ نا. از خود این آر او کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، از خود فائلوں کا ہو جاتا ہے، از خود باقی جو پلیئر ہیں جو ڈیمیج کر سکتے ہیں سسٹم کو، ان کا بھی حل ہو جاتا ہے. تو پھر نواز لیگ ٹھیک کہتی ہے. وہ تو نواز لیگ بالکل درست کہتی ہے. بالکل یہی کہتے ہیں کہ اسی کے اوپر آپ آئیں اور اس کے اوپر آپ نے ہمارے ساتھ سائن کیے ہوئے تھے. میں یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی بھی کوئی تیسری طاقت اس وقت تک سسٹم میں مداخلت نہیں کر سکتی جب تک اسے پالیٹیشنز کے اندر سے کوئی رسپانس دینے والا پازیٹیو رسپانس ہے. میں بھی بار بار یہی کہتا ہوں، لکھتا بھی میں یہی ہوں کہ آپ کی اپنی لڑائی میں سے وہ گنجائش نکالتے ہیں. اگر یہ لوگ اس لڑائی میں نہ پڑیں، اور میثاق جمہوریت اس لڑائی کو ختم کرنے کا حتمی نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے، آپ اس نسخے پر عمل کریں. یہ جو ترامیم کا معاملہ ہے شامی صاحب، اس کے اوپر کمیٹی تشکیل ہو گئی کافی عرصے کی ہے. اس میں نواز لیگ کے بھی 4 ممبران ہیں، اس میں باقی پارٹیوں کے بھی ہیں، اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم قدم بقدم، پرت بپرت جو ہے وہ اس کی آئین کا جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا فاسٹ ٹریک کرنا چاہیے؟